متعلق گزشتہ میں باتیں ہوئی تھی. اس سے پہلی جو آیا یعنی وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اس سے پہلی جو آیت گزری ہے تو اس میں صبر کا جو سب سے بڑا امتحان یعنی جہاد فی سبیل اللہ کا ذکر فرمایا گیا تھا. اللہ حق میں جو سر کٹا کر شہید ہوئے پچھلی آیات میں ان کی فضیلت بیان کی گئی تھی. اب جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے اس میں دوسرے مواقع صبر جو کہ شہادت کے امتحان کے درجے میں کم ہے ان کا ذکر کیا جاتا ہے. تو پہلی آیت جس سے متعلق گزشتہ آیات میں اس میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے آ چکی تھی. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفت رضا اور تسلیم کو بیان کیا. دیکھو ہم صفت رضا اور تسلیم میں جو کہ ایمان کا مقتضا یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا اب جن احوال سے بھی سابقہ ہو جب سپرد کر چکا ہے تو اس کو صبر کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے جو کہ حضور مخالفین یا نزول حوادث اور شدائد سے پیش آ گئے، کسی قدر فقر و فاقہ سے، کسی قدر مال اور جان اور پھلوں میں کمی سے، جانور مر گئے، انسان مر گئے، بیمار ہو گیا، پھل یا کھیتی کی پیداوار تلف ہو گئی، بس تم صبر کرنا. جو لوگ ان امتحان میں پورے اتر آئے اور وہ مستقل رہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسے صابرین کو بشارت سنا دیجیے. کسی کا انتقال ہو گیا، عزیز کا انتقال ہو گیا، کھیتی پکی پکائی ختم ہو گئی، جیسے ہم نے بتایا کہ تبدیل سے سیلاب آ گیا، بارش کی کثرت ہو گئی، پوری کھیتی جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو گئی. لیکن ایسے مواقع پر انسان مستقل رہا، جمع رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جو ایسے وقت میں بھی ایمان پر جمے رہے، صبر پر جمے رہے، تو ان کے لیے بشارت سنا دیجیے. چنانچہ ہم نے پچھلے سبق میں پچھلے سے پچھلے صبر کی 3 قسموں بیان کی تھی. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے سابقہ پڑا. دھوپ کی وجہ سے پیڑ پر پتھر مارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے بھی. اور تجارت، زراعت، جب مکے سے ہجرت کی سب کچھ چھوڑ کے آتے، اپنی تجارت بھی مکے میں، باغات بنے ہوئے ہیں اونٹ کے باغات، اور وہ سب چھوڑ کر مدینے کے لیے ہجرت کرنی، تو سب کچھ چھوڑ دیا، گویا کو اس پر صبر کرا سب اللہ کے لیے. یہ تمام کی تمام چیزیں کہاں قربان کر دی؟ انہوں نے سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اللہ کے لیے سب چیزوں کو چھوڑ دیا. لیکن کبھی بھی زبان پر شکوہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ امتحان ہمارا ہی کیوں لیا، یہ حالات پر ہی کیوں. کبھی شکوہ زبان پر نہیں آیا. ہمیں بھی یہی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر حالات آ جائے تو ہمیں ثابت کرنا چاہیے اور ہماری زبان پر حرف شکایت نہیں آنی چاہیے. شکایت آ گئی تو ختم ہو گئی کاروبار، پھر سبب رہا. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا حال یہ تھا کہ کبھی بھی شکوہ زبان پر نہ آیا، صبر اور استقلال اور رضا اور تسلیم کا بہترین مظاہرہ کیا. اسلام ابتدائی اسلام میں
اور پھر جب اسلام کو عروج ہوا اس کے بعد یعنی ابتدائی اسلام میں بھی انہوں نے کیے، اور جب وہ اسلام ہجرت کر گئے اور اس کے بعد بھی وہاں مکہ مکرمہ میں جو لوگ رہے اس وقت جو شدائد اور مصائب کے پہاڑ جو ہے اہل مکہ نے توڑے کفار مکہ نے، تو وہ اس پر بھی شامل رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے صبر اور آزمائش کی وجہ سے کیا فرمایا کہ آپ بشارت دے دیجیے ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی معیت جو ہے وہ کس کے ساتھ ہے؟ صابرین کے ساتھ ہے۔ اللہ کی قیامت، اللہ کی مدد صابرین کے ساتھ ہے، لہذا ان کو بشارت سنا دیجیے۔ اب آگے صبر کرنے والوں کی حالت اور نشانی بیان فرمائی جاتی ہے۔ صبر کرنے والوں کی حالت کیا ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، کوئی مصیبت ان کو پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی مصیبت پہنچی تو مومن کیا کہتا ہے؟ صبر کرنے والوں پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ یوں کہتے ہیں ہم تو حقیقتاً اللہ ہی کی ملک ہیں، ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ دیکھو اس آیت شریفہ میں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ تعلیم دی گئی کہ مسلمانوں کو جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے، جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے تو اس کو کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پر جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال سنتے ہی کیا کہتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ وہ بھی ایک مصیبت ہے، تو کوئی بھی مصیبت آن پڑے تو جو بھی مصیبت مسلمان کو پیش آئے اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ مفہوم اس کا دل سے یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم تو اللہ کی ملکیت ہے، مالک حقیقی کو اپنی ملکیت میں ہر طرح کے تصرف کرنے کا اختیار ہے۔ جو کچھ ہمیں پہنچا وہ سب اللہ کی طرف سے، اور ہم سب اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں۔ جو ہمیں پہنچ رہا وہ بھی اللہ کی طرف سے اور ہمیں بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے۔ تو اگر کوئی بھی نقصان ہو، کوئی بھی مصیبت آپ کو پہنچے تو اس وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لینا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمیں اس سے تین باتیں حاصل ہوئی۔ اس سے کتنی باتیں حاصل ہوئی؟ تین باتیں حاصل ہوئی۔ پہلی بات یہ ہم تمام سب اللہ کی ملکیت ہیں، ہم خود بھی یعنی ہماری ذات بھی اللہ کی ملکیت ہے، اور ہماری ہر شے، کار ہو، بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، سب کچھ کس کا ہے؟ وہ سب اللہ کی ملکیت ہے۔ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے، تو وہ اگر چھن جائے تو اس پر غم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر غم کیوں ہوتا ہے؟ جب یہ جانتا ہے آدمی کہ ہمارا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ کیونکہ آدمی جب کسی چیز کو بناتا ہے، کوئی چیز اس کے پاس رہتی ہے تو اس سے انسیت، ایک تعلق، ایک محبت ہو جاتی ہے۔ اس کی جدائی پر اس کو حسرت ہوتی ہے، ہم اس کی جدائی پر ہوتا ہے، اس کی حسرت پر ہوتی ہے۔ حسرت جو ہے اس محبوب چیز، یعنی جس کو وہ محبوب سمجھ رہا تھا اور یہ سمجھا ہوا تھا کہ یہ میری چیز ہے، تو میری نہیں ہے، یہ اللہ کی ہے، تو جب وہ اس کو اپنی محبوب چیز سمجھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، اور جب یہ سمجھ لے، ذہن یہ بنا لے یہ تو سب اللہ کی ہے، وہ اگر چلی بھی جائے تو تکلیف نہیں ہوتی۔ تکلیف کب ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی سمجھتا ہے، جب وہ یہ ذہن بنا لے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، وہ رہے گا تو شکر ادا کرے، نہ رہے اللہ کی چیز میری ہوتی تو کوئی غم نہیں ہوگا۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ ساری چیزیں اللہ کی ملکیت ہے، اپنا کچھ نہیں۔ نمبر دو، دنیا کے رنج اور تکلیف خواہ کتنی ہی بڑی ہو، سب آنی جانی اور فانی ہے۔ کتنی بڑی تکلیف ہو، تکلیف چھوٹی ہو بڑی ہو، جیسی بھی تکلیف ہو، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، آنی جانی اور فانی ہے، آئی چلی گئی، اور ایک دن وہ آئے گا، یہ فنا بھی ہو جائے گی۔ تو
تو جو بھی رنج اور غم کی جو بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی مصیبتیں، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اور ان سب کو چھوڑ کر ہمیں مالک حقیقی کے پاس چلے جانا۔ اس لیے مومن کبھی گھبراتا نہیں۔ مومن دنیا کے چھوڑنے پر موت سے گھبراتا نہیں، کیوں؟ تو اس کا یہ یقین ہے کہ ہمیں ایسی جانا، اس کا یہ یقین ہے کہ ہمیں جانا یا رہنا نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی، تیسرے معلوم ہوا کہ یہ مصیبتیں، آزمائشیں، تکلیفیں یوں ہی بیکار نہیں ہیں کہ مصیبت آئی اور چلی گئی، بس اتنی بات نہیں۔ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، جو پریشانیاں آ رہی ہیں، جن حالات سے آپ کو واسطہ ہے، وہ یوں ہی بیکار نہیں۔ اگر آپ ان مصیبتوں کو پر صبر کیے ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے ان کا اجر عطا فرمائیں گے۔ تیسری بات یہ بات کہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں آ رہی ہیں تو یہ یوں ہی نہیں ہے، خامخواہ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب آخرت میں ضرور عطا فرمائیں گے۔ یعنی جو آپ نے صبر کیا، جو آپ نے برداشت کیا اور حق پر آپ ثابت قدم رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو آپ نے ہاتھ سے نہیں چھوڑا، تو اللہ اس ثابت قدم رہنے کی وجہ سے آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے گے۔ تیسری بات یہ بات، یہاں یہ جو لفظ مصیبت ہے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ جو لفظ مصیبت آیا، اس کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ جو چیز بھی مسلمان کو ناگوار گزرے، بس وہی اس کے حق میں مصیبت ہے۔ جو چیز بھی مسلمان کو ناگوار گزرے، وہی اس کے حق میں مصیبت ہے۔ چنانچہ اس پر نکل رہا ہے انا للہ و انا الیہ کہنا چاہیے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے گھر دولت گدے پر موجود تھے، چراغ گل ہو گیا، بجھ گیا، تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بھی کوئی مصیبت ہے، یہ بھی کوئی مصیبت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو چیز باعث قلب ہو، جو چیز باعث قلب ہو، باعث تکلیف ہو، اس پر اتنا للہ و انا الیہ راجعون کرنا چاہیے۔ جب لائٹ چلی گئی، اب تو لائٹ آ گئی، چراغ کا دور تو وہ رہا نا، لائٹ چلی گئی، آپ نے اس پر پڑھا اتنا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ تکلیف ہوئی، آپ کسی کام میں مشغول تھے، گھر والے کسی کام میں مشغول تھے، تو اس کے جانے سے گویا کہ ایک تکلیف ہوئی، دل کو قلق ہوا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ جو چیز باعث قلق ہو، اس کو دل سے کچھ تعلق ہو، اس کا جاتا رہنا بھی مصیبت ہے، اس کا جاتا رہنا بھی مصیبت ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے تشریف لائے تو آپ کے انگوٹھے میں بیٹھے، انگوٹھے میں کانٹا چھپا ہوا تھا، تو آپ بار بار آپ کی دعا پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گویا کہ سماج کے انگوٹھے سے تکلیف ہو رہی ہے، یہ بھی تکلیف ہے، تو آپ اس میں بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون فرما رہے ہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ مسلمان کو کسی بھی نوع کی، کسی بھی قسم کی کوئی مصیبت پہنچے تو اس مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو جملہ ہے نا، یہ کلمہ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ خاص امت محمدیہ کو دیا گیا، سابقہ امتوں میں یہ جملہ نہیں، بلکہ یہ بھی فرمایا ہے ایک جگہ ہے کہ سابقہ انبیاء کو بھی نہیں دیا گیا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عنایت فرمایا گیا کہ ہم پر کتنا بڑا ہے۔ کوئی بھی مصیبت پہنچے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اجر بھی دیتے ہیں۔ یعنی مصیبت تو ہے ہی، برداشت کر رہا آدمی، صبر کر رہا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، اور پھر اس پر اجر بھی مل رہا ہے۔ روایت میں
تعلیم یہاں تک ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی حادثہ پیش آیا پہلے، اب وہ آج اس کو یاد آ گیا اور اس کو آج یاد کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، تو آقا نے فرمایا اس کو بھی اجر ملے گا، اس پر بھی اجر ملے گا۔ جو پہلے کبھی حادثہ پیش آیا تھا، آج اس کو یاد کر کے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا ہے، تو جو اس وقت مصیبت پر صبر کی وجہ سے اجر ملا تھا، آج بھی اس کو اجر ملے گا۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اپنے بچے کو دفن کیا، ابھی میں اس کی قبر سے نکلا تھا کہ دوسرے صحابی نے فرمایا میں تمہیں خوشخبری سناؤں؟ ضرور سناؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ملک الموت سے دریافت فرماتے ہیں تو نے میرے بندے کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے کلیجے کے ٹکڑے کو چھین لیا، ملک الموت سے اللہ تعالیٰ کہ تو نے اس کے کلیجے کا جو ٹکڑا تھا اس کو چھین دیا۔ اس بندے نے کیا کہا؟ اللہ کا تو معلوم ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن فرماتا ہے اس بندے نے کیا کہا؟ وہ کہتا ہے خدایا تیری تعریف کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں ایک نیا گھر بناؤ اور اس کا نام رکھو بیت المال۔ تو میرے بندے نے اس کے بچے کا انتقال ہوا، ایک مصیبت پہنچی، اس مصیبت پر صبر کیا، اللہ کی حمد و ثنا کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس کے لیے مکان اور اس مکان کو کیا لکھ دو؟ بیت الحمد۔ ان صحابی کو یہ خوشخبری سنائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ 4 عادتیں جس میں جمع ہو جائیں اس کے لیے بہشت میں جنت میں گھر بنتا ہے۔ 4 چیزیں جس میں جمع ہو جائیں۔ اول یہ کہ اپنے سب کاموں میں اللہ سے التجا کرے، تمام کاموں کی التجا کس سے کرے کہ یہ انسان سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ دوسرے مصیبت میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اور تیسرے نعمت الہی پر الحمدللہ ہے۔ اللہ کو نعمت اگر عنایت فرما دے تو کیا کہے وہ؟ الحمدللہ۔ اور چوتھے جب کوئی گناہ ہو جائے اس سے تو فوراً کہے استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو کیا بشارت عنایت فرماتے؟ 4 علامتیں جس میں جمع ہو جائے اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے جنت میں گھر بنتا ہے۔ اس کے لیے 4، تو یہ 4 چیزیں جس میں پائی جائیں گی علامتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا گھر بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں عطا فرمائے۔ بہرحال تو انا للہ و انا الیہ راجعون کی حقیقت خدا قدوس ہمیں بھی نصیب فرمائے اور ہر ناگواری کے موقع پر اس کو ورد زبان اپنی زبان پر جاری رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس سے پہلے ایک جملہ آیا تھا گزشتہ آیات میں وبشر الصابرین، صابرین کے لیے کیا ہے؟ بشارت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ چیزیں ذکر کی گئی کہ جب مصیبت پہنچتی ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، یہ تمام چیزیں جب ان میں آ رہی ہیں، تمام علامتیں اس میں پائی جا رہی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نبی کو کہ آپ ان کو بشارت سنا دیجیے۔ تو آگے اس بشارت کی تفصیل بیان فرمائی۔ وہ بشارت کیا ہے؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ کہتے ہیں وبشر الصابرین، صابرین کے لیے بشارت ہے۔ صابرین کے لیے بشارت پچھلی آیات میں سنائی گئی تھی، تو آگے یہ آج کے آیت میں اس بشارت کی تفصیل ہے۔ وہ بشارت کیا ہے؟ وہ یہ ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان لوگوں پر خاص رحمت بھی ان کے پروردگار کی طرف سے مقبول ہوگی۔ کیا مقبول ہوگی؟ سب پر عام رحمت بھی ہوگی، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ کی رحمت عام خاص ہوگی اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، اور لوگ جن پر اللہ کی
کی عنایات اور نوازش ان پر ہوگی، دوسرے اللہ کی رحمت ان پر ہوگی، اور تیسرے تین چیزوں بیان کی گئی، تیسرے اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ملے، تین چیزوں وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت سنا دو۔ تو جو صابرین کو بشارت ہے اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر تین چیزیں، وہ تین چیزیں کیا ہوئی؟ تو ان لوگوں کو بشارت دے دیے کہ اللہ کی عنایات اور نوازشات ہوں گے ان پر، اور دوسرے کیا رہا؟ اللہ کی رحمت ان پر ہوگی، اور تیسری چیز اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت ہوگی۔ امیر المؤمنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب والوں کو دو برابر کی چیزیں یعنی سلامات اور رحمت اور ایک درمیان کی چیز یعنی ہدایت ملتی ہے، تو چاہے تھوڑی بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت۔ ایک اور حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والے پر بیٹھ کر مصیبتیں پڑتی رہتی ہیں، کبھی صدمہ جان پر ہے، کبھی مال پر نقصان ہے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گناہوں سے پاک صاف ہو کر پہنچتا ہے۔ کبھی کوئی مصیبت آ گئی، کبھی کوئی مصیبت آ گئی، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک صاف کر رہے ہیں کہ میرا بندہ اس کی دھلائی دنیا میں ہو جائے، یہ میرے پاس پاک صاف ہو کر آ جائے۔ کہ پہلے بزرگوں کے یہاں مجاہدات کرائے جاتے تھے، قلت تعام، قلت منام اور قلت اختلاط مع الانام، کھانا سونا لوگوں سے مخلوط نہ رہنا، یہ مجاہدات مختلف طریقوں سے کرائے جاتے تھے۔ اب چونکہ اس دور میں لوگوں کا قوہ کمزور ہے، وہ مجاہدات کر نہیں سکتے ہیں، تو خدا قدوس کچھ ناگہانی آفتیں ایک کر ہمارے نفس کی اصلاح کر دیتے ہیں۔ اضطراری طور پر بخار آ گیا، تو آپ نے دیکھا ہوگا بخار میں کیا کیسا ہی ہو، کتنا ہی بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کو پکارتا ہے۔ کوئی مصیبت آ گئی خدا کو پکارتا ہے، اللہ مجھے مصیبت سے نجات دے، پکارا اللہ کو پکارا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اضطراری طور پر ہمارے مجاہدات کرا دیتے ہیں، مصیبت آرام بھیج کر بندہ اس پر ثابت قدم رہتا ہے، تو خدا کو خصوص ہمیں پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، اور پاک صاف کرتے ہیں ہم اپنے بات بلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ہم پر کرم ہے۔ تو بہرحال صابرین کے لیے وہاں بشارت جو بشارت دی گئی، وہ بشر صابرین، صابرین کے لیے بشارت ہے، وہ بشارت ہے کیا؟ اس کی تفصیلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ فاولئک هم المہتدون۔ تین بشارت، اس کو تین بشارتیں مل گئی، سب کے نتیجے میں تو اس کی دنیا بھی کامیاب اور آخرت تو کامیاب رہی انشاءاللہ۔ بہرحال تو انسان کو جو بھی مصیبت پیش آئے، چاہے وہ عارضی ہو دائمی ہو، اگر وہ اس پر ثابت قدم رہتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے، ہمیں یہاں سبق ملتا ہے، کوئی بھی ناگوار حالت پیش آئے تو ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کا ذکر کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق ہدایت فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بتاؤں کو درگزر فرما، ہم سب پر رحم و کرم کا معاملہ فرما، جو بات ہے اللہ آج کے درس میں آئی ہمیں اس پر عمل کی توفیق عنایت فرما، ہر قسم کی بیداری سے ہماری حفاظت فرما، سنت اور شریعت کو حفظ بنانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ اے اللہ پورے عالم کا مسلمانوں کی حفاظت فرما، پورے عالم میں امن و امان کا معاملہ فرما، ہر قسم کی بے چینی
صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہمیں صابرین میں شاکرین میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری ہر قسم کی بے چینیوں کو دور فرما دے، سنت و شریعت پر ہمیں مر مٹنے والا بنا دے اور موت تک ہمیں دین پر قائم رکھ۔ خدا بند خصوص باطل تمام سے، باطل فداؤں سے، باطل خیالات سے ہماری